آگے بڑھاتے ہیں اس گفتگو کو۔ یہ جو اصول حدیث پر تدبر کے غور و فکر کے اصول آپ نے اپنی کتاب میزان میں لکھے، اس میں جو پہلا اصول ہے وہ ہے کہ حدیث کی سند کو دیکھا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ایک عام آدمی کو کہ یہ سند ہوتی کیا ہے، اور یہ اصول وضع کرنا یا اس کو پیش کرنا، اس کو سامنے رکھنے کی سب سے پہلے ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ پہلا اصول یہ کیوں بنا کہ سند کو دیکھا جائے گا؟ پھر ہم اس بحث میں جائیں گے اس کے بعد کہ سند میں کیا کیا چیزیں ہیں جن کو دیکھا جائے۔ اسی سے سمجھ لیجئے، یعنی قرآن مجید میں کبھی سند نہیں دیکھی جاتی، جی ہاں، اس لیے کہ سب صحابہ کرام نے اس کو لیا، اور اس کے بعد جو یاد کرنے والے تھے انہوں نے یاد کیا، جو لکھنے والے تھے انہوں نے لکھا، اور اتنے بڑے پیمانے سے وہ شائع و ضائع ہو گیا کہ اس میں یہ ضرورت نہیں رہتی کہ کہیں سند اس کی طلب کی جائے۔ اس میں بھی سند ایک ہوتی ہے، لیکن وہ در حقیقت قرآن مجید کے متن کے لیے نہیں ہوتی، وہ اصل میں اس لہجے کے لیے ہوتی ہے جس میں عرب اس کو پڑھتے تھے۔ وہ بالکل ایک الگ بحث ہے، وہ ہم اس وقت نہیں کر رہے۔ اسی طریقے سے سنت کے لیے کبھی سند نہیں دیکھی جاتی، یعنی سنت ایک جاری عمل ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ نے اس کو اپنا لیا، وہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا۔ اس میں یہی دلیل دی جاتی ہے، اجماع المسلمون، مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، مسلمانوں نے یہ چیز ہمیشہ دین کی حیثیت سے سمجھی ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر مسلمانوں کے عوام بھی جانتے ہیں کہ یہ دین ہے۔ اسی طرح سے اس پہ کہا جاتا ہے کہ یہ نقل الکافہ عن الکافہ ہے، سارے مسلمان اس کو نقل کر رہے ہیں، تو کوئی سند نہیں دیکھی جاتی۔ لیکن یہ وہ ذخیرہ ہے جس میں میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے پیچھے اللہ کا رسول نہیں کھڑا کہ وہ دین پہنچانے کے لیے اس ذریعے کو استعمال کر رہے ہیں، نہیں، اس کے پیچھے راوی ہے۔ سب سے پہلے کسی صحابی نے جو حضور کی خدمت میں گیا ہے، یا وہ رہا ہے، یا آپ کی اس نے ملازمت اختیار کیے رکھی ہے، سب سے پہلے وہ بیان کرے گا۔ تو یہ راوی کون ہے؟ سب سے پہلے صحابہ کرام، اس کے بعد ان سے سننے والے، اس کے بعد ان سے سننے والے۔ تو یہ بات ہی اصل میں ایک یا دو یا چار یا پانچ یا 10 آدمیوں نے سنی اور دیکھی ہوئی پہنچائی ہے۔ ٹھیک، دیکھیے، میری کتاب ہے، شائع ہو گئی میزان کے نام سے، میری تفسیر ہے، شائع ہو گئی البیان کے نام سے، وہاں کتاب زیر بحث ہوتی ہے، وہ چھپ گئی، متعین ہے، لوگوں نے جان لیا کہ وہ میری کتاب ہے، وہ ایک ایسا علم ہے جس کے لیے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن اس وقت آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جا کے کوئی بات میری نسبت سے بیان کرتے ہیں، تو اب ذمہ داری کس پر ہو گئی؟ مجھ پر نہیں رہی، آپ پر آ گئی۔ آپ کون ہیں؟ راوی۔ تو اصل میں یہ راوی، روایت کرنے والا، راوی کس کو کہتے ہیں؟ روایت کرنے والا۔ اب ہر راوی زیر بحث آئے گا، تو راوی کو زیر بحث لانا، یہ دیکھنا کہ یہ کون صاحب ہے، کوئی مجہول آدمی ہے، نامعلوم آدمی ہے، کون ہے یہ؟ اگر وہ صحابی ہے تو کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے پہچانے صحابہ میں سے ہے؟ اس کو صحابی کی حیثیت سے ہم جانتے ہیں، ہمیں تاریخی طور پر معلومات ہیں۔ سب سے پہلے کون بیان کرے گا؟ صحابی۔ اس کے بعد کون بیان کریں گے؟ تابعی، یعنی جو ان کے سننے والے ہیں۔ اس کے بعد کون بیان کریں گے؟ تبع تابعین، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہاں تک کوئی بات کتاب میں لکھ دی گئی۔ یعنی جب تک تحریری ذخیرہ وجود میں نہیں آیا، اس سے پہلے ظاہر ہے کہ لوگ اس کو بیان کر رہے تھے اور وہ زبانی روایت ہو رہی تھی، تو جو لوگ بیان کر رہے تھے ان کی تحقیق کرنا ناگزیر ہو گیا۔ درست۔ اور یہ تحقیق 3 پہلوؤں سے کی گئی، یعنی جب آپ کسی روایت پر حکم لگاتے ہیں سند کے لحاظ سے، تو 3 پہلوؤں کو آپ پیش نظر لاتے ہیں، یہ متعین ہے بالکل، اور آپ غور کریں گے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ 3 پہلوؤں کو آپ موضوع بناتے ہیں، یہ آدمی کیریکٹر کے لحاظ سے کیسا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کسی آدمی کے بارے میں یہ جو معلومات ہیں، یہ آپ کو گرد و پیش سے ہوگی، معاملہ کرنے سے ہوگی، لوگوں کی شہادت سے ہوگی، اس میں غلطی کا امکان رہے گا، لیکن سب سے پہلی چیز یہی دیکھی جاتی ہے، کیریکٹر کیسا ہے، کیا قابل اعتماد آدمی ہے، یعنی یہ باتیں گھڑنے والا تو نہیں ہے، قصے سنانے والا تو نہیں ہے، ایسے ہی لپاٹیا اور یاواگو تو نہیں ہے، کون آدمی ہے؟ یعنی اس کی شخصیت متعین ہونی چاہیے، اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی طرف یہ کسی بات کی نسبت کر رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ یہ بات صحابی نے بیان کی ہے، اس کے بعد تابعی نے بیان کی ہے، تو زمانہ دیکھا جائے گا نا، اس کو کہتے ہیں اتصال کو دیکھنا۔ ٹھیک، یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ ایک صحابی سے 5ویں صدی کا کوئی آدمی روایت کرتا ہے تو آپ مان لیں گے اس بات، تو تاریخ کو دیکھا جائے گا، یعنی پہلے راوی اور دوسرے راوی کے درمیان ملاقات کا امکان ہونا چاہیے، تاریخی لحاظ سے ان کو اس زمانے میں ہونا چاہیے، یہ دوسری بات دیکھی جاتی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا کہ جس میں کسی مزید استدلال کی ضرورت ہو۔ اور تیسری اور آخری بات جو دیکھی جاتی ہے اس کا
حفظ و اتقان یہ بڑی عمدہ اصطلاح ہے. یعنی یہ کہ عمر کے لحاظ سے، اپنی دماغی حالت کے لحاظ سے، لوگوں سے ملنے ملانے کے لحاظ سے کیا صورتحال تھی. لکھ لیا کرتے تھے باتوں کو، کوئی تحریر ان کے پاس ہوتی تھی، زبانی سناتے تھے، مختلف ادوار میں ان کے حافظے کی کیا نوعیت رہی، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھدار کتنے تھے، بات کا فہم کیسا تھا، تو اس کو حفظ اور اتقان کہا جاتا ہے. یہ 3 چیزیں راوی میں دیکھی جاتی ہیں. اس کے بعد 2 مزید چیزیں وہ ہوتی ہیں جن میں کچھ متن سے متعلق بھی ہوتی ہیں اور کچھ روایت کی اپنی سند سے متعلق بھی ہو جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں شذوذ اور علل کو دیکھنا. یعنی بات بیان ہو رہی ہے، آپ نے بات بیان کر دی، لیکن میرے ساتھ آپ سے زیادہ تعلق رکھنے والے، آپ سے زیادہ ثقہ لوگ اس سے بڑی مختلف بات بیان کر رہے ہیں. میرے پرانے احباب وہ بات اور طریقے سے بیان کر رہے ہیں. اب ایک بات کو ابو بکر و عمر جیسے لوگ، عثمان و علی جیسے لوگ رضی اللہ عنہم وہ بیان کر رہے ہیں، اور ایک بات کو کوئی بعد میں آنے والا صغیر سن صحابی بیان کر رہا ہے. تو ظاہر ہے اس میں اگر تضاد یا تخالف ہوگا تو یہ سوال پیدا ہو جائے گا نا کہ اس میں کس کی بات قبول کرنی. اسی طرح کا جو معاملہ ہے وہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ شاگردوں نے کوئی بات تو نہیں ملا دی، تدلیس تو نہیں کر دی، کہیں کسی معاملے کے اندر کسی چیز کو حذف تو نہیں کر دیا، ادراج تو نہیں ہو گیا، یعنی اپنی ٹکڑا ملا دیا ہے. روایت بالمعنی سے کیا مسئلے پیدا ہو گئے ہیں، مختلف شاگرد کیسے بیان کر رہے ہیں. یعنی ایک آدمی روایت کر رہا ہے، اس سے سننے والے 10 لوگ ہیں، ان کے درمیان کے کیا اختلافات ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور ان کے بعد کوئی شخص جو اس فن کا ماہر ہے وہ اپنی رائے دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک، میری تحقیق کے مطابق ان دلائل کی روح سے یہ روایت اب صحیح قرار پائے گی یا حسن قرار پائے گی، یا اس کے بارے میں وہ کوئی اپنا حکم لگا دیتا ہے، یہ کہہ دیتا ہے یہ ضعیف ہو گئی ہے. یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ فنی اصطلاحات ہیں. نہ صحیح کا مطلب اردو والا صحیح ہے، یہ حدیث کے فن کی اصطلاح ہے کہ ان ساری چیزوں کے اوپر روایت پوری اترتی ہے، کوئی اس پر تنقید نہیں ہے، تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں اس کو. تو اس کی جو مختلف اقسام بیان کی جاتی ہیں وہ بھی اصل میں تفہیم مدعا کے لیے ہوتی ہیں. یعنی آپ کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے 2 لفظوں میں کہ اس فن کی روح سے اس روایت پر کیا حکم لگایا جائے گا. یہ عمل جو ہے یہ کیا جاتا ہے. تو یہ ہے در حقیقت اس کی نوعیت. اس میں ہر قدم کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے. مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے نزدیک تو مجھے ان کے کردار میں کوئی خامی نظر نہیں آئی. ایک دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں فلاں صاحب جو ان سے ملے تھے ان سے تو انہوں نے فلاں معاملہ ہی غلط کیا تھا، جھوٹ بول دیا تھا. تو اب یہ کیا ہوا، یعنی 10 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ معقول آدمی ہے، نیک آدمی ہے، ثقہ آدمی ہے، اور 2-4 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ٹھیک آدمی نہیں ہے. اس میں کس کو قبول کرنا ہے؟ اس میں لوگوں کے حکم لگانے، لوگوں کے قبول کرنے میں اختلاف ہو جائے گا. تو یہ ساری بحث اس میں ہوتی ہے. اس کے بعد متن آ جاتا ہے، اس کا کیا کرنا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ جب آپ نے سند کو دیکھ لیا تو آپ متن کو دیکھیں گے. تو آپ کا سوال چونکہ سندی کے بارے میں تھا تو میں نے عرض کیا کہ اس لیے ضروری ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر کوئی بات بیان ہو رہی ہے تو میرے نزدیک اس معاملے میں محدثین کا مذہب بالکل صحیح ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سند جب تک قابل اعتبار نہیں ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی، ہم متن کو دیکھیں گے ہی نہیں. یہ بات ٹھیک ہے بالکل. یعنی جہاں تک تاریخی چیزوں کا تعلق ہے ان کا معاملہ الگ ہے. جو رسول اللہ کے بعد کی تاریخ ہے یا واقعات ہیں ان کو الگ کر دیجئے. لیکن جب ایک آدمی کہتا ہے یہ حضور کی بات ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات میں نے آپ سے سنی ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات آپ کے حوالے سے مجھے معلوم ہوئی ہے، تو اس میں سب سے پہلے ہم افراد کو دیکھیں گے. لیکن افراد کو دیکھنے کا عمل بشری عمل ہے. اس میں غلطی کا امکان کسی درجے میں بھی رد نہیں کیا جا سکتا. بڑے سے بڑے شخص سے اس میں غلطی ہو سکتی ہے. جو لوگ اس علم سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ مختلف اہل علم ان غلطیوں کی کیسے نشاندہی کرتے رہتے ہیں. ہر علم میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ بڑے محققین جیسے امام بخاری ہیں، جیسے امام مسلم ہیں، جیسے امام مالک ہیں، یعنی بعض بڑے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن ہوتے وہ بھی انسان ہی ہیں. اس لیے ان کی تحقیقات پر بھی نہ صرف یہ کہ ان کے درمیان جر و نقد ہوتا رہتا ہے، بعد میں بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے.